أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے آخری رسول، آخری نبی، خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری اور ختمی پیغام وحی قرآن مجید کی صورت میں نازل کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صحیفے عطا کیے، کتابیں عطا کیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیگر صحیفے عطا کیے، اور باقی رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے عطا کیے۔ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، تغیر ہو گیا، نقص و زیادتی ہو گئی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا تھا، اور اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ یہ حتمی نتیجہ ہے، یہ حتمی ہدایت ہے، یہ آخری ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کو قیامت تک قائم رہنا ہے، اس کو قیامت تک چلنا ہے۔ اس کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ذکر قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں، ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں قرآن مجید کے جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں جو بطور مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، کلمہ گو ہونے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے، قرآن کے ماننے والے ہونے کے اعتبار سے وہ حقوق پورے کرنا اور ان فرائض کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی مانا جائے، اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام مانا جائے، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہ یہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے تراشا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے وقت پر، اس کے ارکان، واجبات، فرائض، سنن، طریقے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہونا، اور دوسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا سیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے، ایک حرف پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کم از کم 10 گنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف پڑھے قرآن مجید کا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی 10 کے ساتھ، تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم کہتا ہے اس کو کم از کم 30 نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کو یاد کرنے والا، قرآن مجید کو حفظ کرنے والا، قرآن مجید کا خیال رکھنے والا، جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا، اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کا خیال رکھنے والے، قرآن مجید سے محبت کرنے والے، قرآن مجید پر ایمان لانے والے، قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنے والے، اقرأ، قرآن مجید پڑھ، ورتقی، اور جنت کی منازل کو طے کرتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھ جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ، اور تیرا مقام، تیری منزل وہاں پر ہوگی، عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، سب سے آخری آیت جو قرآن مجید کی تو پڑھے گا، جہاں تک جا کے تیرا قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوگی وہاں پر جنت کے اندر تیرا مقام ہوگا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے پر ثواب ہے، یہ قرآن مجید سے تعلق جوڑنے پر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا۔ اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کا مفہوم سیکھو،
اس کا معنی سیکھو، اس کے احکام و مسائل سیکھو، اس کا ترجمہ و تفسیر سیکھو، اس پر عمل کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، قرآن مجید کے ساتھ مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق بناؤ قرآن مجید کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ جب وہ دن ہوگا جب ماں باپ سے بندہ بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، بھائیوں سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے باپ سے، باپ بچوں سے، ماں بچوں سے، بچے ماں سے اور بھائی بھائیوں سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، وہ مستبشرہ، وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے، وہ مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے کچھ چہرے، کہے لگا رہے ہوں گے اس دن، اور کچھ چہرے ان پہ سیاہی چھائی ہوگی، ان کے اوپر چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ بڑے پریشان ہوں گے، نادم ہوں گے، مرجائے ہوئے سیاہ کالے چہرے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر لوگ تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، نافرمان تھے۔ جب ایسا بڑا دن آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ کی کتاب قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ قرآن کو پڑھتا تھا، یہ قرآن کا خیال رکھتا تھا، یہ قرآن کو سیکھتا تھا، یہ قرآن کو سکھاتا تھا، یہ قرآن مجید پر عمل کرتا تھا، لہٰذا اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں تیری کتاب ہوں، اللہ میں تیرا بھیجا ہوا نور ہوں، یا اللہ اس نے میرا خیال رکھا، اب میری لاج رکھتے ہوئے، اپنے کلام کی لاج رکھتے ہوئے تو اس کا خیال رکھ اور اس کو جہنم کی بجائے یا اللہ جنت کے اندر میری سفارش کے ساتھ داخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 2 چیزیں کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن مجید۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، تو لہٰذا قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہ تیسرا حق ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے اور بار بار سناتا ہوں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رات کو قیام کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت بہت خوبصورت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ابی ابن کعب کا نام ہے، ایک روایت میں کسی دوسرے صحابی کا نام آیا، برا بن عازب کا، یا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ وہ صحابی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ الکہف پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بلند آواز سے تہجد کے اندر کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ان کا بیٹا پاس سو رہا ہے حجرے کے اندر۔ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ترتیل کے ساتھ، تو گھوڑے نے اچھلنا، کودنا، بدکنا شروع کر دیا، جیسے گھوڑے کی عادت ہوتی ہے، گھوڑے کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے۔ ان کا بیٹا پاس سو رہا تھا، یحییٰ، اس صحابی کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا۔ ان نے فٹافٹ جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا، رکوع گئے، سجدے کیا اور نماز کو سلام پھیر دیا۔ وہ جو نیت باندھ کے کھڑے تھے، ایک گھوڑے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کون سی چیز دیکھ لی ہے، یہ کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، کچل نہ دے۔ وہ دیکھا گھوڑا اسی طرح ٹھیک ٹھاک آرام سے کھڑا ہے، یہ پھر آئے، دیکھ کے
دوبارہ نماز شروع کی، دوبارہ سورہ الکہف کی تلاوت کرنے لگے۔ گھوڑا پھر بدکنے لگا، اچھنے لگا، کودنے لگا، جیسے کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ انہوں نے پھر جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا، پھر جا کے بیٹے کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا، کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں بدک رہا ہے، یہ کیوں اچھل کود کر رہا ہے۔ بہرحال یہ دوبارہ آئے، یہ 3 دفعہ ایسا ہو۔ جب قرآن پڑھتے گھوڑا اچھلنے کودنے بدکنے لگتا۔ یہ والا مائک بند۔ جو ہی تلاوت کرتے گھوڑا اچھلنے کودنے بدکنے لگتا، تلاوت ختم کرتے گھوڑا ساکن ہو جاتا، ساکت ہو جاتا۔ انہوں نے تیسری دفعہ دیکھا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ آج میں یہیں تک قیام کرتا ہوں، اس کو مکمل کر دیا۔ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، گھوڑے کو کیا ہے، میرا بیٹا سو رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم۔ آخر یہ تلاوت مکمل کر کے اپنے حجرے سے باہر اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان پر چراغاں ہیں، آسمان پر روشنیاں ہیں، آسمان پر لائٹیں ہیں، آسمان پر چراغ ہیں، جو چراغ ستارے جس طرح جگمگ کرتے ہوئے زمین کی طرف اتر رہے ہیں۔ جب یہ تلاوت مکمل کرے تو یہ جو نور نیچے کو آ رہا تھا یہ اوپر کو جا رہا ہے، اوپر کو نور جا رہا ہے، روشنی، اور گھوڑا اسی کو دیکھ کے بدک رہا تھا۔ بہرحال یہ ماجرا ہوا، فجر کی نماز کے لیے آئے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سارا رات کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے ایسا ماجرا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ نزلت لقراءتک۔ اور اے بھائی تو کیوں ڈر گیا، پریشان ہو گیا؟ یہ تو آسمان سے سکینت اور نور تھا جو تیرے تلاوت قرآن کی وجہ سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اور اگر تو فجر کی صبح تک، طلوع فجر تک اگر قرآن مجید پڑھتا رہتا تو اس سکینت کو اور فرشتوں کو لوگ مدینہ کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں، یہ بھی ابی ابن کعب ہی تھے شاید، صحیح مسلم میں ہے، اقرا علیہ، میں سامنے بیٹھو اور مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرو، مجھے تلاوت سناؤ۔ صحابی کہتے ہیں اقرا علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں، اللہ کا کلام آپ پہ اترا ہے، نبی رسول آپ ہیں، آپ پر قرآن اترا ہے، میری یہ جرت کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، صاحب قرآن تو آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ تو صحابی کہتے ہیں جوش فرط جذبات کے اندر کہتے ہیں اللہ سمانی، یہ لفظ میں جب بھی پڑھتا ہوں، یہ میں کو پہلی دفعہ نہیں، کو 10 دفعہ یہ حدیث سنا چکا۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ جبریل آئے ہیں، کیا میرا نام لیا ہے اللہ نے کہ اس صحابی ابی سے قرآن سنو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ اسی سے قرآن سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن سنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے جا رہے تھے، قرآن سننے کے اندر منہمک تھے بڑی توجہ کے ساتھ، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے ابی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ساری امتوں پر ایک ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری اس امت کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگیں، رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاک، بس کرو بھائی، یہ قرآن مجید کا مقام ہے کہ نبی پاک جن کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، نبی پاک بھی چاہتے ہیں کہ کسی اور کی سریلی آواز میں قرآن سنیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟
مطلب آج کل تو موبائل موجود ہیں، یوٹیوب موجود ہے، ہر طرح کے سافٹ ویئر موجود ہیں. یعنی قرآن مجید جو آپ کسی ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس میں صرف لکھا ہوا قرآن مجید نہیں ہوتا، اس میں دسیوں درجنوں ائمہ قراء کی تلاوتیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ یہ سورہ البقرہ صرف پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ ایک بٹن پریس کریں ساتھ تلاوت بھی سننا چاہتے ہیں. تو کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ سارا دن فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید چلو بندہ پڑھنے کے لیے تو پوری توجہ چاہیے کہ بندہ آئے قرآن مجید کو کھولے وضو کرے، لیکن بندہ بیٹھا ہوا ہے دکان کے اوپر تو ٹک ٹاک اور گیموں کی بجائے وہ قرآن مجید کو اس طرح اپنی موبائل سکرین کے اوپر کھول کے پڑھ نہیں سکتا تو اس طرح لگا کے رکھ دے کانوں کے اندر وہ رس گھولتا رہے. کیا ایسا کیا کبھی کسی نے؟ نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کفار قرآن مجید کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ہاں وہ سازشیں کر رہے ہیں. پچھلے جمعہ میں بتایا تھا جب سے یہ دنیا بنی ہے ابلیس نے آدم علیہ السلام سے یہ سازش شروع کر دی تھی دین اسلام میں اور آج تک چل رہی ہے. ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک طرف ابلیس کے چیلے ہیں. اللہ کے ماننے والے اپنا کام کرتے رہیں گے اور ابلیس کے چیلے اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمارا کام یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو سیکھنا، پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کی پڑھنے کا ماہر آدمی جس کو قرآن مجید میں مہارت حاصل ہے، وہ تلفظ میں بھی ہے، تجوید میں بھی ہے، قرات میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید کو لوح محفوظ میں، ایک یہ قرآن مجید ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو لکھوایا اور ہمارے تک پہنچا ہے لکھا ہوا، ایک اور قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ کے پاس محفوظ ہے. اس کی ماسٹر کاپی وہاں پر ہے جہاں سے یہ زمین پر اترا ہے. تو لوح محفوظ کے اندر قرآن مجید کس نے لکھا؟ یہ زمین والا لکھا انسانوں نے. جو لوح محفوظ میں آسمانوں پر ہے وہ کس نے لکھا؟ وہ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے کاتب فرشتوں نے لکھا. کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے قرآن کو لوح محفوظ میں لکھا. نبی پاک نے فرمایا قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا کہاں ہوگا؟ لوح محفوظ میں جن فرشتوں نے قرآن مجید کو لکھا ان نیکوکار قرآن مجید کو لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کا قاری اور ماہر. والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع فیہ، اور جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، یا قرآن مجید پہلے نہیں سیکھا تھا بڑی عمر میں آ کے سیکھ رہا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کے اندر مشکل پیدا ہوتی ہے اور اٹکتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اور وہو علیہ شاق، بڑا مشقت اور بڑی محنت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، یہ جو اٹک اٹک کے کوشش کر کے محنت کر کے پڑھتا ہے، قرآن مجید اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا پھر بھی پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دورہ اجر عطا فرماتا ہے. یہ اجر ہے قرآن مجید پڑھنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک کرنا، حسد کرنا، حسد اچھے معنی میں جس کا معنی رشک ہے، رشک کرنا سوائے دو بندوں کے کسی پر جائز نہیں ہے. ایک وہ بندہ من آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک اس بندے پر رشک کرنا جائز ہے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے. ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اس پر رشک کرنا جائز ہے اللہ مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی تیرے راستے کے اندر خرچ کروں. دوسرا بندہ من آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ بندہ جس پر رشک کرنا جائز ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، مجھے بھی یہ نعمت میسر آ جائے. دوسرا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی، جس کے پاس قرآن ہے، جس کو قرآن آتا ہے،
جس کو قرآن مجید کا یاد ہے قرآن مجید یا قرآن مجید پڑھتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، وہ اس کو دن اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو اس پر رشک کرنا، یا اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں بھی اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ دو بندوں کے علاوہ کسی چیز پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا گھر دیکھ کر رشک کرنا، اچھی گاڑی دیکھ کے رشک کرنا، اچھا لباس دیکھ کے رشک کرنا نہیں۔ ایک مومن کے لیے صرف دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ زیادہ مال والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کرنا۔ قرآن والا ہے، قرآن دن اور رات پڑھتا ہے، اس پر رشک کرنا کہ میرے پاس بھی قرآن مجید کی یہ دولت ہو اور مجھے بھی اسی طرح قرآن مجید یاد ہو، میں بھی قرآن مجید کو دن اور رات پڑھوں، تلاوت کروں۔ تیسری بات، قرآن مجید کو ایک ہے تلاوت کرنا زبان سے، تیسری چیز قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کے احکام کو سیکھنا۔ قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں، قرآن مجید میں توحید کے، آخرت کے، عبادات کے، حلال و حرام کے، معاشرت کے، دنیوی معاملات کے، نکاح و طلاق کے، آئلی معاملات کے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے قرآن مجید کے ایک مومن پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو سیکھے، اس کے احکامات کو سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین اور افضل اور بہتر اور اعلی شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو آگے سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا تعلم، اس کو پڑھنے کے بعد تلاوت ہے اور سیکھنا، یہ اس سے بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تلاوت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے تلاوت۔ تعلم، سیکھنا، احکام وہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ یہ کتاب متقی، پرہیزگار، نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید کو ھدی للناس بھی کہا ہے۔ یہ تو تمام انسانیت، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایشین ہو، افریقن ہو، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے صرف متقین کے لیے ہدایت۔ تو عیسائی تو متقی، یہودی، عیسائی، نصرانی، سکھ، مجوسی، ہندو، یہ تو متقی ہو ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ قرآن مجید پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے قائم ہونے پر ایمان لاتے ہیں، جن میں یہ 5 خوبیاں، قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ھدی للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دونوں معنی آپس میں ٹکرا گئے نا، ایک طرف کے متقی لوگوں کے لیے، ایک طرف ہے سارے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے احکامات کو سیکھنا۔ کہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے قرآن مجید بطور پیغام کے، بطور اعلان کے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے عام کر دیا ہے۔ جاؤ یہ قرآن مجید ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں کیا کہ فلاں فائدہ۔ جیسے آپ کو پتا ہے یہ جو ہندو مذہب ہے، اس میں وہ جو ان کے ہوتے ہیں وید وغیرہ، وہ وید ان کے جو شودر ہوتے ہیں نا، شودر جو ان کی کم نسل ہے، وہ وید نہیں پڑھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی برہمن پڑھ رہا ہو اور کسی شودر کے کان میں پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا کہ اس شودر کم تر کے کان کے اندر وید جیسی مقدس کتاب کا آواز پڑ گئی، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے کانوں کو بہرا کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ طور پر، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جو مرضی پڑھے اس سے ہدایت ہے۔
تو یہ قرآن مجید اعلان ہے، پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اب ساری انسانیت تو اس سے فائدہ اٹھانے والی نہیں، ہاں قرآن مجید سے کما حقہ فائدہ صرف ان کو ہوگا جن کے دل کے اندر تقوی موجود ہوگا۔ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ قرآن مجید اس کو فائدہ ہی نہیں دے سکتا، تو فائدہ اس کو دے گا۔ پیغام سب کے لیے ہے، جیسے ایک میڈیسن ہے، یہ سب لوگوں کے لیے بنی ہے۔ جس بندے کو بھی بلڈ شوگر زیادہ ہوتی ہے وہ جا کے یہ انسولین لگا سکتا ہے، اس کو فائدہ دے گی۔ لیکن ایک بندہ، یہ سب کے لیے میڈیکل سٹور پہ پڑی ہے، جو بندہ اس کو خریدنے کے لیے جائے گا اور لا کر اس کو استعمال کرے گا، فائدہ تو اس کو دے گا نا۔ تو وہ کہے گا دیکھیں میری تو شوگر لو نہیں ہو رہی، کیوں کہ وہ ساتھ میڈیسن بھی کھا رہا ہے اور ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں چمچ بھر بھر کے شوگر بھی لے رہا ہے، تو اس کو وہ میڈیسن فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا فائدہ اس کو ہوگا قرآن مجید کا جو قرآن مجید کے ان اوصاف، ذکر کردہ اوصاف پر پورا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک حکم ہے سیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے، آپ نے فرمایا ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ بھی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے ان پر اتارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اتارتے ہیں، رحمت اترتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مالا الاعلیٰ کے اندر کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے۔ چوتھی بات، قرآن مجید کا چوتھا حق، پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن مجید کا تلفظ اور تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے قرآن مجید کے احکامات کو سیکھنا، اور چوتھا حق قرآن مجید کا ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ صرف سیکھ کر عالم بن گیا، مفسر بن گیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا، مفتی بن گیا اور عمل سے زندگی خالی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن باقی لوگوں سے سخت عذاب اس عالم کا، اس کو مفتی کو، اس مفسر کو، اس حافظ کو، اس قاری کو دیا جائے گا جو لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا لیکن خود اپنی زندگی اس کے عمل کی خالی سے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہودیوں کو اللہ تعالی نے کہا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تم۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو لوگوں کو جو خود عمل نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بھاری بات ہے کہ وہ بات کہو جو کر نہیں سکتے، جو کرتے نہیں۔ عمل کرنا قرآن مجید پر۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہو، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق آپ تک پہنچا ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، توحید کی صورت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صورت میں، اگر آپ قرآن مجید کو حق کتاب مانتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، اس کے احکام سیکھتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ کی وراثت کو آگے پہنچاتے ہوئے اس کتاب قرآن مجید کی تبلیغ لوگوں تک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان والے لوگ خسارے اور ناکامی سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو، دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ نصارہ، نصرانی، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح نہیں کہ بس آپ ایک جوگیوں والا لباس پہن لو اور پورے گریبان کے اندر آپ گٹ ڈال لو، تسبیحاں ڈال لو بڑی بڑی، اور ہاتھ کے اندر وہ کٹورا پکڑ لو اور بس کٹیا بنا لو، دور نکل جاؤ، بھائی ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ 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 ہو،
دنیا جائے بھاڑ میں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اسی دنیا میں رہ کے، اسی معاشرے کے اندر رہ کے، اس معاشرے کو چھوڑ کے جا کے رہبانیت اور صوفیزم اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے اسی معاشرے کے اندر رہ کے آپ نے دنیا داری بھی کرنی ہے، آپ نے دین داری بھی کرنی ہے، اور جو دین آپ کو سمجھ آیا لوگوں تک سمجھانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ذمہ داری تھی نا، لیکن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ مکہ والوں کو کوئی تکلیف تھی؟ ابو جہل کو کوئی مسئلہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے 23 سال عبادت کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، روزے رکھتے رہتے، نمازیں صرف پڑھتے رہتے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کو کوئی پرابلم تھی؟ کوئی رومن امپائر، پرشین امپائر کوئی اسلام سے خطرہ تھا؟ نہیں۔ خطرہ اس وقت پیدا ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے کے 30 سال صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ نائلہ، سارے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ تمہارا یہ جو معبودان باطلہ ہیں، یہ خدا نہیں، یہ رب نہیں، یہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، سجدے قیام، نظر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اس سارے چیزوں کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ٹکراؤ تو تب پیدا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور آپ کے جا کے غار حرا میں عبادت کرنے سے، جب تک آپ صرف غار حرا میں عبادت کر رہے تھے وہ اپنی ایمانتیں آپ کو جمع کروا رہے تھے، لیکن جب آپ نے آگے کہا کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، دین یہ ہے، توحید یہ ہے، آخرت یہ ہے، کتاب یہ ہے، قرآن یہ ہے، اللہ کا کلام یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، یہ جن چیزوں پہ تم پڑھے ہو یہ فرسودہ ہیں، یہ خرابات ہیں، یہ فسادات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیدا ہوئی تو پھر اپنے ہی چچے نے بھی جھگڑا کیا ہے، پھر ابو جہل نے دشمنی کی ہے، عتبہ شیبہ نے دشمنی کی ہے، پھر غزوہ بدر اس بنیاد پر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، پھر دوسرے غزوہ تبوک ہوا، کئی غزوات ہوئے۔ 23 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کے اندر گزر گئی کہ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے بلغ، اس کو آگے تبلیغ کیجئے، اور اگر آپ نے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ درس قرآن کی محفل کس نے لگانی ہے؟ یہ لوگوں کو قرآن کس نے سکھانا ہے؟ پھر بھائی ہر بندے نے اپنی ابھی کہندے نے اپنی قبرے جانا ہے، کی کہندے نے اپنی قبریں نہیں جانا۔ اگر آپ نے اس تک پیغام نہیں پہنچایا تو قبر آپ بھی اپنی میں جائیں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تیرے پاس علم تھا، دین تھا، توفیق تھی، اللہ نے تجھے مال دیا تھا، تو آپ اپنے ڈیرے پہ کوئی درس قرآن کی محفل تو کروا سکتے تھے نا، آپ نے نہیں کروائی۔ باقی سارے کام تو کروا لینا سر، درس قرآن تو نہیں کروایا۔ باقی ساری تعلیم، ملن ملان سب کچھ ہے، لیکن قرآن مجید کی محفل میں آنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ شادیوں میں آپ جا رہے ہیں، بیاہوں میں جا رہے ہیں، فوتگیوں میں جا رہے ہیں، جنازہ فرض کفایہ ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے اور دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں پیچھے، ٹھہر جیو ذرا، صفا 9 ہو گئی ہیں جو 10 ہو گئی ہیں جو طاق کر لو، ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید جو کام ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات پہ ہم آ جائیں پھر کہیں سویڈش حکومت کی سربراہی کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، واللہ دل دکھ گیا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آخری بات سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو دنیا کے اندر عزت اور عروج عطا کرتے ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر کیا باقی رہے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کے 5 حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا نا،
میں نے جماعت اور تنظیم کے اجلاسوں میں بھی یہ بات کہی ہے. میں نے کہا ابھی لوہا گرم ہے یار، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس تکلیف کے اندر اس وقت مومنوں کی ڈھارس بندھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو ابھارو کہ جتنا سویڈش گورنمنٹ اور انگریز اور گورے اور نصارہ اور یہودی قرآن کے دشمن جتنی قرآن مجید کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ابھی ان پر لوہا گرم ہے. اس وقت ابھی چوٹ لگانے کی بات ہے. وہ توہینیں کر رہے ہیں، تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ یار. وہ توہین کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب دو. اور آپ کا بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھو، سکھاؤ، عمل کرو، آگے پہنچاؤ. اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو وہ حیثیت دے دو جو قرآن مجید کو حیثیت محمد کے صحابہ نے دی تھی علیہ السلام. آپ کے سویڈش گورنمنٹ کو وہ ان کو خود جواب مل جائے گا. لیکن صرف اگر احتجاج کر کے گھر بیٹھ جانا ہے، وہ تو اگلے سال بھی کریں گے، اس سے اگلے سال بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کا کچھ حقوق کا خیال کرو یار. پڑھو قرآن کو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ. آج کل تو ترجمہ آپ کے پاس ہر موبائل کے اندر ایپ موجود ہے، تفسیریں موجود ہے، ہر زبان کے اندر موجود ہے. اور لکھی ہوئی کئی بندوں کو مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اور بھائی ہر چیز آڈیو کے اندر موجود ہے، اردو کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے اس کا ہم لوگ خیال کریں تو عزت دنیا میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ملے گی، اور ذلت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.